السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یہ چینل اور میری نریشن دونوں پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں آپ مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آپ مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آج میں پھر آپ کے لیے کچھ سٹوریز لایا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ میرا نام ارسلان ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی ہوں۔ یہ کہانی میرے ساتھ ایک سردیوں کی رات میں پیش آئی جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، نہ ہی کوئی عام واقعہ تھا۔ یہ ایک ایسی رات تھی جب خوف نے میرے دل میں جگہ بنا لی اور آج تک میرے ذہن سے نہیں نکل سکا۔ ہمارا گاؤں پہاڑوں کے بیچ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ دن کے وقت تو سب کچھ نارمل لگتا تھا، لیکن جیسے ہی شام کا سایہ گاؤں پر پھیلتا ایک عجیب سا سکوت ہر طرف چھا جاتا۔ اس رات میں نے گاؤں کے ایک پرانے مکان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مکان برسوں سے خالی پڑا تھا اور اس کی چھت پر اگی ہوئی جھاڑیاں اور دیواروں پر چمگادڑوں کا بسیرا ہونے سے اسے دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس مکان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہاں رات کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جبکہ کچھ نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی سایہ دار وجود کو وہاں دیکھتے ہیں۔ لیکن میں نے کبھی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مجھے یہ محض افسانے لگتے تھے۔ میں خود کو کافی بہادر سمجھتا تھا، اس لیے ان باتوں کو جھوٹ سمجھ کر میں نے مکان میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا، سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ میں نے مکان میں قدم رکھا تو ایک عجیب سی بو نے میرا استقبال کیا۔ میں نے دیوار پر ٹنگی ٹارچ کو جلایا اور مکان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ ایک پرانا مکان تھا، فرش پر جگہ جگہ دراڑیں تھیں اور دیواریں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ اچانک ایک زوردار آواز نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف نے جنم لیا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اسے ہوا کا جھونکا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور میں نے ایک کمرے میں چادر بچھا کر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو یا کسی کے قدموں کی آہٹ ہو۔ میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے دوبارہ کمرے کا جائزہ لیا، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک اور عجیب چیز محسوس کی۔ دروازے کے پیچھے جیسے کوئی کھڑا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور اسے کھولا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا، میں نے خود کو سمجھایا اور واپس لیٹ گیا۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کی کھڑکی کھل گئی۔ میرے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے آنکھیں ملی تاکہ یقین کر سکوں کہ جو دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا محض خواب۔ وہ سایہ لمبا اور بوجھل تھا، اور جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا میری سانسیں رکنے لگیں۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے دل میں کلمہ پڑھا اور چیخ مار کر دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے کسی نے اسے باہر سے بند کر رکھا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سایہ مزید قریب آ چکا تھا۔ میں چیخنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آواز میرے گلے میں پھنس چکی تھی۔ اچانک وہ سایہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا اور کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور جیسے تیسے اسے کھول کر باہر نکل آیا۔ گاؤں کی طرف بھاگتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر وہ خوف اور وہ سایہ جیسے میری جان کے پیچھے لگ چکا ہو۔ گاؤں پہنچ کر میں سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ پہلے تو ہنسا، لیکن جب میری حالت دیکھی تو اسے بھی یقین آ گیا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی اس مکان کا رخ نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں والوں نے اس مکان کو گرا دیا، مگر وہ سایہ اور وہ رات آج تک میرے ذہن میں تازہ ہے۔ یہ ایک ایسا خوفناک تجربہ تھا جسے میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اب جب کبھی سرد راتوں میں ہوا کا جھونکا آتا ہے یا کوئی دروازہ خود بخود بند ہوتا ہے تو مجھے وہ سایہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ خوف اور دہشت جیسے میرے وجود کا حصہ بن چکے ہیں۔ شاید وہ مکان تباہ ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر کی داستانیں ابھی تک زندہ ہیں۔ میرا نام احمد ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں گیا تھا جو کراچی کے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافات پر تھا۔ یہ گاؤں میرے دوست بلال کے والدین کا آبائی گاؤں تھا اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جا کر چند دن آرام کیا جائے۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ اور شور شرابے سے دور ایک خاموش اور پرسکون جگہ۔
گاؤں میں پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں جلدی سو جاتے ہیں اور شام ڈھلتے ہی گاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ خاموشی ایک طرف سکون دیتی تھی، دوسری طرف عجیب سا خوف بھی پیدا کرتی تھی۔ ہم لوگ ایک پرانے بڑے اور خستہ حال حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے جو بلال کے والدین کی تھی۔ یہ حویلی بہت وسیع اور قدیم تھی اور اس میں کئی کمرے تھے۔ بلال کے والد نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ رات کو حویلی سے زیادہ گھومنے سے بچنا، خاص طور پر پچھلی جانب کے کمرے میں نہ جانا۔ وہ یہ کہہ کر مسکرائے اور بولے، یہاں کی پرانی باتیں ہیں، بس احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ ہم نے ان کی بات کو مذاق سمجھا اور اپنی ناسنجیدہ طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سب دوست حویلی کے مختلف جگہوں کو دیکھنے لگے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی ہم میں سے اکثر لوگ تھک کر سو گئے، لیکن مجھے اور بلال کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے ہم نے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جہاں جانے سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ جب ہم پچھلے حصے میں پہنچے تو وہاں ایک قدیم دروازہ تھا جو پوری طرح بند نہیں ہو سکا تھا۔ ہم نے دروازے کو دھیرے سے کھولا تو دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ سامنے ایک پرانا کمرہ تھا جس میں بہت سی پرانی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے برسوں سے وہاں کوئی نہیں آیا۔ کمرے کے کونے میں ایک پوسیدہ صوفہ تھا اور ایک دیوار پر ایک بڑا آئینہ لٹکا ہوا تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آئینے میں کچھ حرکت ہو رہی ہو، حالانکہ کمرے میں روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے ہمارے موبائل کی روشنی کے۔ میں نے بلال کو بتایا، لیکن اس نے میری بات مذاق میں اڑا دی۔ ہم کچھ دیر وہاں کھڑے رہے، پھر میں نے آئینے کے قریب جا کر اسے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ اچانک آئینے میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے پہلے سمجھا کہ میرا وہم ہے، لیکن بلال بھی چونک گیا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے واضح ہو رہا تھا اور ایک بوڑھی عورت کا چہرہ نظر آنے لگا جو ہمیں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ اور بے جان تھیں اور اس کا چہرہ بے حد ڈراؤنا تھا۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم جم گئے۔ بلال نے میری کلائی پکڑی اور مجھے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ ہم دونوں بہت تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ہم حویلی کے دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ہم دونوں کے حواس گم ہو چکے تھے۔ دل خوف سے پھٹنے لگا تھا۔ حویلی کے اندر ہر طرف سناٹا تھا، لیکن ہمیں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہو۔ ہم نے جلدی سے اپنے کمروں کی طرف دوڑ لگا دی اور دروازہ بند کر دیا۔ بلال کی حالت بھی میرے جیسی تھی۔ اس نے کہا، یہ کیا تھا؟ کیا وہ واقعی روح تھی؟ میں جواب دینے کے قابل نہیں تھا، لیکن دل میں یہ یقین تھا کہ ہم نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو حقیقت میں موجود تھا۔ اگلے دن ہم نے بلال کے والد کو رات کا واقعہ بتایا تو ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور وہ بولے، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، اس حویلی میں ایک پرانی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی موت یہاں پر اسرار حالات میں ہوئی تھی۔ تب سے اس کمرے میں عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں نے کئی بار اس کا سایہ آئینے میں دیکھا ہے۔ ہمیں شدید خوف محسوس ہوا اور اسی دن ہم نے شہر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی دوبارہ اس گاؤں کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی اس حویلی کا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ آئینہ اور اس میں نظر آنے والی بوڑھی عورت کا چہرہ ہمیشہ میری یادوں میں تازہ رہتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو جھوٹی لگ سکتی ہے، پر یہ واقعہ جب تک ہمارے ساتھ گھٹتے نہیں ہیں ہمیں تب تک مذاق ہی لگتے ہیں۔ میرا نام وقار ہے اور یہ واقعہ 2005 کا ہے، جب میں اپنے گاؤں سرگودا کے قریب دور دراز علاقے میں رہتا تھا۔ ہمارا گاؤں بڑے شہروں سے بہت دور تھا اور وہاں رات کا سناٹا اکثر خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ سردیوں کی لمبی راتیں وہاں کے پہاڑوں اور کھیتوں کو اور بھی پراسرار بنا دیتی تھی۔ میرے دادا جان کا ایک پرانا مکان گاؤں کے باہر کھیتوں کے درمیان تھا اور ہم وہاں اکثر جاتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے جب میں نے اپنے دوست اقبال کے ساتھ گاؤں سے کچھ دور اسی مکان میں رات گزارنے کا منصوبہ بنایا۔ دادا جان کا مکان کافی وقت سے خالی پڑا تھا اور گاؤں والے کہتے تھے کہ وہاں کچھ عجیب ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ان باتوں کو بے بنیاد سمجھا اور کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا۔ ہم دونوں شام کو ہی وہاں پہنچ گئے اور کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ مکان میں ایک پرانی لالٹین تھی جسے ہم نے جلایا اور کھانا بنانے لگے۔ رات کے وقت ہوا تیز ہو چکی تھی اور باہر درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ ماحول عجیب سا تھا، لیکن ہم دونوں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے باہر تھوڑی دیر چہل قدمی کی اور پھر واپس اندر آ کر باتیں کرنے لگے۔ اقبال نے گاؤں میں ہونے والے کچھ پراسرار واقعات کے بارے میں بات شروع کی، جنہیں سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا
کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے یہ کہا اچانک لالٹین کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ ہمیں لگا شاید تیل ختم ہو رہا ہے، لیکن جب ہم نے اسے چیک کیا تو تیل تو کافی تھا۔ اقبال نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ شاید یہ ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم پھر سے بات کرنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد دروازے کے باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہم دونوں فوراً چپ ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی گاؤں کا آدمی ہے، لیکن قدموں کی آوازیں مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی ہمارے مکان کی طرف آ رہا ہو۔ اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اقبال بھی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ ہم دونوں نے لالٹین اٹھائی اور آہستہ سے دروازہ کھولا تاکہ باہر جا کر دیکھ سکیں۔ باہر کا منظر بالکل سناٹا تھا۔ چاندنی رات تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے سوچا شاید ہمیں وہم ہو رہا ہے اور دوبارہ اندر آ گئے۔ جیسے ہی ہم اندر آئے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی چیز مکان کی دیوار سے ٹکرائی ہو۔ ہم دونوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لالٹین پھر سے بجھنے لگی اور کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اقبال نے فوراً مجھے پکڑ لیا۔ وقار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ میرے دماغ میں مختلف خیالات دوڑنے لگے۔ کیا واقعی اس مکان میں کوئی موجود تھا یا یہ صرف ہمارا وہم تھا؟ اچانک دیوار کے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ ہنسی انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اقبال کو اشارہ کیا کہ خاموش رہے اور ہم دونوں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ اب ہم دونوں کو مکان کے اندر کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں ہمیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی ہمارے بہت قریب تھا، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے لالٹین دوبارہ جلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار بجھ جاتی، جیسے کوئی اسے بجھا رہا ہو۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اقبال نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وقار، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ابھی اور فوراً۔ میں نے بھی دل میں یہی سوچا، لیکن مکان کے باہر ہوا اور سنسناہٹ میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باہر کچھ ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ ہم ہمت جمع کر کے تیزی سے باہر کی طرف بھاگے، لیکن مکان کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا، جیسے کسی نے اسے باہر سے پکڑا ہوا ہو۔ اب ہماری سانسیں رکنے لگیں۔ ہم دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بند ہو چکا تھا، جیسے کسی نے ہمیں قید کر دیا ہو۔ اچانک ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس چیخ نے ہماری جان نکال دی۔ یہ آواز مکان کے اندر سے آئی تھی اور بہت قریب سے، جیسے کوئی ہمارے پیچھے کھڑا ہو۔ ہم فوراً پلٹے، لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ خوف کے مارے ہم نے پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولا اور ڈرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ باہر کی سرد ہوا ہمیں اور بھی خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مکان کے اندر کی روشنی کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے اقبال کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں بھاگتے ہوئے گاؤں کی طرف باہر نکل آئے۔ اس رات کے بعد ہم نے دوبارہ کبھی اس مکان کی طرف قدم نہیں رکھا۔ یہ کہانی میری زندگی کی سب سے خوفناک کہانیوں میں سے ایک ہے، جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔